اللہ کا قرآن ہاتھ لے کر میں پڑھا، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایک لفظ کی بھی ہیر پھیر کی ہو تو مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو۔ آپ باتیں کیسی کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کے حوالہ جات چیک کر لیجئے گا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمارے مسلک کا قرآن پڑھیں، کسی کا لکھے ہوا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، کسی مسلک کا ترجمہ پڑھ لیں گے، اگر یہی ترجمہ نہ نکلے تو آپ کے ہاتھ میرا گریبان آج سے لے کر قیامت تک۔ اللہ نے اپنا کیا مشاہدہ بیان کیا، سبحان اللہ، آپ جھوم جائیں گے۔ آپ نے دیکھا۔ اب میں یہ صرف آپ سے بحد ادب پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا نام لینا ضروری نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گروہ میں رسول کا نام کیوں لکھا کہ جو رسول کی مخالفت کرے وہ دراصل میری مخالفت ہے، اور جو میری مخالفت کرے وہ دراصل رسول کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی۔ اب آگے لیے چلتا ہوں آپ کو۔ اس آیت کا شان نزول سنیے۔ اس کے آیت کی شان نزول دو ہیں۔ ایک یہ کہ ایک بڑے مشہور صحابی جن کا نام عامر بن عبداللہ تھا، عامر بن عبداللہ تھا، ایک جنگ میں، جنگ بدر میں یا جنگ احد میں ان کا باپ ان کے سامنے آ گیا اور انہیں اس کو قتل کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور دوسرا اس کا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ ابو قحافہ کو سرکار کی بے ادبی پہ اس قدر زوردار تھپڑ مارا کہ ان کے کانوں اور منہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، گر گیا۔ جب صدیق اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لائے تو سرکار نے پوچھا، ابو بکر اپنے والدین کو مارا نہیں کرتے؟ بات سننا ذرا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے باپوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو سنیے شمع رسالت کے پروانے کی بات۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جہاں تک ابو بکر کی ذات کا تعلق ہے تو جو کوئی کچھ کہتا رہے قبول ہے، کوئی گالیاں دیتا رہے قبول ہے، لیکن جہاں تک ذات آپ کی کا تعلق ہے ایک حرف بھی گوارا نہیں۔ خدا کی قسم ہاتھ خالی تھا، اگر تلوار ہوتی تو آر پار ہوتی۔ پروانے میری بات سنیے، مجھے بات بھول جائے گی۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ بلبل کو پھول، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اب لا مولوی شرک کا فتویٰ، ابو بکر صدیق پہ لگا شرک کا فتویٰ۔ کوئی ہے فتویٰ تیرے پاس؟ یہ ہے شمع رسالت کے پروانوں کی بات، اور یہ ہے اس آیت کا مصداق، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بس۔ میں پوچھتا ہوں، یہاں صرف اللہ ہی کیوں نہیں کافی تھا؟ رسول کو ساتھ شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگلی بات سنیے، ابو بکر صدیق کا ہی واقعہ ہے، یہیں سے شروع کرتے ہیں، بات آگے چل نکلنے دیجیے، آپ کو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ غزوہ تبوک میں، یہ غزوہ اسرت تھا، یہاں مسلمانوں کی غربت بہت تھی۔ اللہ کے رسول نے گریہ زاری فرما کر، آنکھوں اپنے چشمان مبارک سے آنسو بہا کر صحابہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا کہ سب لوگ آؤ اور مال متا لے آؤ۔ تاریخ دان لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک چادر سونے کے لیے بھی تھی وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں لے آیا۔ عمر نے سوچا کہ ہر بات ابو بکر بازی لے جاتا ہے، اس دفعہ میں بازی لے جاؤں گا۔ اپنے گھر کا پورا مال آدھا آدھا کر دیا اور سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ ساروں نے جان نثار قربانی، صرف وقت کم ہے ورنہ ساروں کی گنواتا، وقت کم ہے، صرف دو صحابہ کی سنیے۔ اور کہا آج صدیق بڑھ نہیں سکے گا مجھ سے۔ لیکن جب صدیق اکبر آئے، تھوڑا تھا یا زیادہ تھا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ما بقیت لہم، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں بقیت لہم اللہ و رسولہ، میں نے ان کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑا، باقی سارا جھاڑو پھیر دیا۔ اور یہ تو عین شرک ہے، بات نہیں سمجھے میری؟ اور بھائی یہی کہنا چاہیے تھا نا ایک صحابی کو کہ صرف اللہ چھوڑ آئے ہیں، اور کہتا بھی رسول کے پاس پڑا ہے،
میں نے آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ جب صحابی کوئی بات کرے یا کام کرے اور سرکار موجود ہوں اور دیکھ کر خاموش رہیں تو وہ حدیث کی ایک قسم ہے، حدیث تقریری اس کو کہتے ہیں. اور لوگوں کو خالد بن ولید کی حدیث تقریری مل جائے تو وہ سگو مکروہ کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے. اور ہم کو صدیق اکبر کی حدیث تقریری پڑھی، ہم پہ شرک کے فتوے. غضب خدا کا ڈرو یارو. لوگوں کو خالد بن ولید کی حدیث تقریری مل جائے تو سگو تک کھا جاتے ہیں مکروہ ناپاک جانور کو، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث تقریری ہے. اور یہ حدیث تقریری نہیں ہے جو عشق کا سبق دیتی ہے، یہ بھی حدیث تقریری ہے. وہ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ بقیت لہم اللہ و رسولہ، میں نے صرف اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑا ہے. سرکار کو چاہیے تھا کہ کہتے ابو بکر شرک کر رہے ہو، صرف یہی کہتے کہ اللہ چھوڑا ہوں. کیوں کہتے ہو کہ رسول پہ چھوڑ آیا ہوں؟ سرکار مسکرا پڑے، کہنے لگے تھے آج بڑے بڑے لوگوں کی کے دل میں تھا کہ تجھ سے باری لے جائیں گے، لیکن میری دعا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ الْقُدُسِ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی مدد اپنے غیب کے خزانے سے کی، تجھ پہ باری کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. طالب حدیث کے طلباء، میں خود طالب علم ہوں، لیکن ایک فقیر کی بات یاد رکھیں، حدیث تقریری بھی جتنا جتنا صحابی کا مرتبہ جید ہوتا جائے اسی طرح حدیث تقریری بھی جید ہوتی جاتی ہے. یہ علماء حدیث اور فنون حدیث کے ماہرین نے یہ ثابت کیا ہے. اب موازنہ کرو، خالد بن ولید کی حدیث جید ہے یا صدیق اکبر کی حدیث جید ہے؟ صدیق اکبر وہ ہیں، میرے عزیز معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سرکار مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا شش جہاد، آپ جب حدیث سنتے تھے کسی سے تو خواہ وہ عمر ہوں خواہ ابو بکر، اپنے کوڑا اپنے پاس رکھتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ حدیث ثابت نہ ہوئی تو 10 کوڑے رسید کروں گا. لیکن جب صدیق اکبر حدیث سناتے تھے تو مولا مشکل کشا کوڑا ہٹا دیتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا امیر المومنین جب آپ سب لوگوں سے حدیث سنتے ہیں تو قسم لیتے ہیں، تو قسم حدیث سے کیوں صدیق سے کیوں نہیں لیتے؟ سرکار فرمانے لگے جس کی صداقت کی گواہی میرے رسول نے دی اس کی صداقت پر کوئی شک ہے؟ اگلی بات چاہیے ہے، اب میں اپنی سرکار کی بات کرنے لگا ہوں، تم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مولا کائنات امام شش جہاد اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، تمام صحابہ میں ان کا مرتبہ یوں ہے جیسے تمام ستاروں میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے. آپ کے عشق کا واقعہ سنیے، بیعت رضوان کا واقعہ ہے، یہ بھی ایک جنگ کا واقعہ ہے. جب آپ بیعت رضوان لے رہے تھے، فتح مکہ کے لیے گئے تھے، لیکن مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا چند باتوں پہ، تو مسلمان واپس تشریف لانے لگے تھے، لیکن ایک معاہدہ آیا، اس پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ کچھ شرطیں مسلمانوں کی مان لی گئیں اور کچھ کفار کی مان لی گئیں. کچھ باتیں کافروں کی مان لی گئیں اور کچھ مسلمانوں کی مان لی گئیں. لہذا صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال جب زیارت کے لیے آئیں گے تو ان کو مکہ شریف کے دروازے کھول کے ان کو حج عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی. اور اس طرح کی بے شمار تھے، آپ اگر وہ دیکھنا چاہیں تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ضرور دیکھیں. مورخین اور مفسر لوگوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے. اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے، اس میں کافروں نے ایک شک پہ اعتراض کیا. جب معاہدہ طے ہو گیا تو پھر مسودہ مشرکین کے پاس گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا. تو جب پھر مشرکین کے پاس گیا پھر آیا تو انہوں نے ایک جگہ پہ ٹک مارک کیا ہوا تھا، سرخ لائن لگائی ہوئی تھی کہ ایک تھا کہ یہ معاہدہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول من محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. مشرکین اس بات پہ اکڑ فوں ہو گئے کہ نہ یہی تو بات ہے، اگر آپ کو ہم محمد اور رسول اللہ مان لیتے تو لڑائی کیا تھی؟ یہ مٹاؤ اور اس جگہ پہ لکھو محمد بن عبداللہ.
ہے معاہدہ لکھنے والوں میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھی. آپ نے کہا علی یہ محمد کے ساتھ رسول اللہ مٹا دو اور یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ. حضرت علی حالانکہ پاس نبوت بڑی چیز ہے اور علی سے بادب شخص میں نے پوری کائنات میں نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی معذرت کر کے نکل گئے یا رسول اللہ جس بات پر ہی ہم ایمان رکھتے ہیں علی خدا کی قسم کٹ کے مر جائے گا یا کسی کو کاٹ ڈالے گا, کبھی بھی رسول کے ساتھ محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹائے گا. یا رسول اللہ کائنات تو مٹ سکتی ہے لیکن علی کے بازو کبھی یہ لفظ نہیں مٹا سکتے. یہاں محمد الرسول اللہ ہی لکھا جاتا رہے گا. مولوی لاؤ اب شرک کا فتویٰ. اب ضرورت کیا تھی؟ یہ تو این گستاخی بھی ہے اور شرک بھی ہے. یہ تو گستاخی بھی ہے اور شرک بھی ہے اور پھر نبی کی گستاخی. لیکن سرکار نے پھر علی المرتضیٰ کو کیا سزا دی؟ ان کو کیا ٹوکا, کیا روکا؟ کوئی ایک حدیث لے آؤ کہ سرکار نے ان کو کہا کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے میری طرف لے آؤ. مان گئے سرکار علی المرتضیٰ کی بات اور خود مٹا. یہ کہنے گیا مٹا میں رہا ہوں اور تو اس پہ لکھ دے. کہا اب مجھے قبول ہے سرکار, آپ کا حق ہے, آپ جو کچھ چاہیں مٹائیں, جو کچھ چاہیں لکھیں, لیکن رسول اللہ کے محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ علی مٹائے, علی کائنات کو مٹا ڈالے گا اور رسول اللہ کا لفظ کبھی بھی نہیں مٹائے گا. عشق والوں کے لیے جنت و دوزخ کیا ہے؟ میری بات سنو, عشق والوں کے لیے جنت و دوزخ کیا ہے؟ دونوں صدقے ہیں ارے یار کے رخساروں پر.